یہ جو ہتھیار ہیں ہم نے کیا وہ کیا کہتے ہیں شب بارات پہ چلانے کے لیے ہم نے بنائے ہوئے ہیں، یہ کوئی دیوالی کے پٹاخے ہیں جو ہم نے سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں؟ دہشت گردی کے جو بھی واقعہ آپ اٹھا کے دیکھیں گے آپ کو اس کے ڈانڈے جو ہیں افغانستان کے ساتھ ملتے افغانستان ہوئے سے بالکل. دکھائی دیں گے. دیکھیں وہاں پہ BLA موجود ہے، وہاں پہ جو داعش داعش موجود ہیں، وہاں پہ 12-13 قسم کی جو تنظیمیں وہاں پہ ملیٹنٹ تنظیمیں، ازبک ہیں، تاجک ہے، چائنا میں سنکیانگ میں جو لوگ مشکلات پیدا کرے وہ ہیں، سب ہیں کہ یور فریڈم اینڈس ویئر مائی نوز بگن. جہاں سے میری ناک شروع ہوتی ہے وہاں آپ کی آزادی کی حد ختم ہو جاتی ہے. اٹک تک ہمارا ہے اور جیلم تک ہمارا. اور بھائی یہ جو سرحد ہے یہ انٹرنیشنل بارڈر ہے. آپ اس بارڈر سے 1 انچ بھی ادھر آئیں گے نا تو آپ کے جو آپ جن پاؤں پہ آئیں گے ان پاؤں پہ واپس نہیں جائیں گے. اور پاکستان اس وقت آپ کی 56 پوسٹیں آپ کی پکڑی ہوئی ہیں. آپ کے جو استاد یہاں بیٹھے ہوئے تھے ٹریننگ کون دے رہا تھا آپ کو؟ ساری دنیا جانتی کہ اس آپ کو تو شکست ISI ٹریننگ دے پس رہی تھی، پردہ کون تھا. آپ کو تو ہماری فوج ٹریننگ دے رہی تھی، آپ کے لیے تو اسلحہ امریکہ بھیج رہا تھا. یہ اسٹنگر میزائل کیا آپ نے بنائے تھے؟ آپ کی ایجاد ہے، یہ امریکہ کی ایجاد نہیں ہے. آپ جب تک پیسے ملتے رہیں تو آپ لڑتے رہیں گے، یا جب تک جو ہے آپ کو برابری کی سطح پہ بٹھایا جائے. یہ نہیں ہوتا، یہ افغانوں کی نیچر ہے. آپ انہیں برابر بٹھائیں گے وہ آپ کے گربان میں ہاتھ ڈال دیں گے. تو یا تو انہیں دبا کے رکھیں اور یا جو انہیں پیسے دیتے رہیں. ہمارے 1 ماریں گے ہم 10 ماریں گے. ادھر آ کے اٹیک کریں گے ہم، جا کے وہاں پہ کابل اور قندھار میں اٹیک کریں گے، اور پھر ملا ہیبت اللہ کب تک بچتا رہے گا؟ روزانہ آپ اپنی جگہ تبدیل کر رہے ہیں. یار اس طرح نہیں ہوتا نا. ٹریننگ ساری یہاں پہ ہو رہی تھی، آپ تو صرف جو ہے آگے لڑ رہے تھے، آپ کو روزانہ کی دیہڑی ملی تھی، دیہڑی دار بنے ہوئے تھے آپ. اور US کی بات کرتے ہیں آپ، تو US میں بھی آپ کے ساتھ کون کھڑا رہے؟ کون آپ کو سپورٹ کرتا رہے؟ اور خدا کا خوف کرو یار. افغان حکومت میں جو عہدیدار ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے ساتھ کشیدگی نہیں چاہتے، مذاکرات کے ذریعے معاملہ حل کرنا چاہتے ہیں، اور جو گروپ ہیں وہ پاکستان میں دراندازی کر رہے ہیں ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. ایک یہ بیان ہے. دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ افغانستان سے پاکستان پر مارٹر گولے فائر ہوتے ہیں. گزشتہ ہفتے بھی ایسے ہی ایک واقعہ رونما ہوا ہے. چترال کا علاقہ ہے جو افغانستان کے قریب ہے، ہرند، ادھر مارٹر گولے گرے ہیں. ایک بچی خاتون سمیت 6 افراد زخمی ہوئے ہیں. اس طرح بنو میں بھی کچھ زخمی ہوئے ہیں. تو سر ایک طرف افغان حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم مذاکرات کے ذریعے مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں، دوسرا اس کے اندر جو بیٹھے ہیں گروہ جو اس کے ملک میں ہیں ان پہ قابو نہیں پا سکتی. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات کامیاب ہو سکتے ہیں؟ پاک افغان کشیدگی کم ہونے کے امکانات ہیں؟ دیکھیں جب سے یہ رجیم آیا ہے، چلیں اس سے پہلے ڈاکٹر اشرف غنی تھے یا حامد کرزئی تھے، وہ ظاہر ہے وہ بھی دے آر ناٹ لینینٹ ٹورڈس پاکستان، لیکن مشکلات تب بھی تھیں اور مسائل تھے. لیکن ظاہر ہے کہ وہ پولیٹیکل الیکٹڈ گورنمنٹس تھیں، ان کے ساتھ بات چیت کا ایک سلسلہ جاری رہتا تھا. اب جو موجودہ رجیم بیٹھا ہوا ہے، ایک تو یہ الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، عوام کی منتخب کردہ گورنمنٹ نہیں ہے، عوام کی پسندیدہ گورنمنٹ نہیں ہے. دوسرا یہ لوگ ظاہر بزور شمشیر بیٹھے ہوئے ہیں. پھر جو قوانین یہ نافذ کر رہے ہیں وہاں پہ یوں سمجھ لیجیے کہ سانس بند ہو رہا ہے عوام کا. خواتین اسپیشلی خواتین کو وہ دوبارہ وہ آپ اس دور میں لے جائیں، وہ پری اسلام دور میں پہنچا کے رکھ دیا کہ جہاں خواتین کو بچیوں کو پیدا ہوتی زندہ گاڑ دیا جاتا ہے. ایک وہی کمی رہ گئی ہے اور تو کچھ بھی نہیں، باقی تو سب کچھ ہو رہا ہے افغانستان میں. ایک یہ کمی رہ گئی کہ اب بچیاں پیدا ہوں تو انہیں زندہ گاڑنا شروع کر دیں. ایک تو یہ. دوسرا یہ ہے کہ جب یہ رجیم آیا، ملا ہیبت اللہ اور ان کے جو ساتھی ہیں جب اقتدار میں آئے تو اس وقت TTP جو ہے یہ وہاں پہ موجود تھی. دیکھیں وہاں پہ BLA موجود ہے، وہاں پہ جو داعش موجود ہیں، وہاں پہ 12-13 قسم کی جو ملیٹنٹ تنظیمیں، ازبک ہیں، تاجک ہیں، چائنا میں سنکیانگ میں جو لوگ مشکلات پیدا کرے وہ ہیں، سب ہیں. تو چاہیے تو یہ تھا کہ یہ ایک الٹیمیٹم دیتے، ایک ڈیڈ لائن دیتے کہ یہ ڈیڈ لائن ہے، آپ لوگ اپنے ملکوں کو واپس جائیں، آپ نکلیں یہاں سے. اور اگر جو نہ نکلتا پھر انہیں ان کے ملک کے حوالے کیا جاتا. انہوں نے ایسا نہیں کیا، نہ کوئی ایسی ڈیڈ لائن دی ہے، نہ ان پہ کوئی سختی کی ہے، نہ انہیں ان کے ملکوں کے حوالے کیا ہے. تو اس سے یہ ثابت ہوا. اور پھر وہاں سے جو پراکسی کھیلی جا رہی ہے، پاکستان پہ اٹیک ہو رہے ہیں، یہاں پہ ہر دوسرا واقعہ آپ دیکھیں، بلکہ دوسرے بھی کہ ہر پہلا واقعہ دیکھیں، دہشت گردی کے جو بھی واقعہ آپ اٹھا کے دیکھیں گے آپ کو اس کے ڈانڈے جو ہیں افغانستان کے ساتھ ملتے ہوئے دکھائی دیں گے.
تو اس صورتحال میں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں بالکل کھل کے کہ جو افغانستان کی جو وہاں کا رجیم ہے اور جو ملیٹنٹ تنظیمیں ہیں یہ سب ایک ہی ہیں, ایک ہی ان میں کوئی فرق نہیں ہے, ان میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے, نام الگ الگ ہے. دے آر الائک, دے آر سیم. اور جو ملیٹنٹس جو کچھ کر رہے ہیں, جو یہ فتنۃ الہندوستان ہے اور فتنۃ الخوارج ہے, جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں, اس کے لیے انہیں افغان جو رجیم ہے اس کی بھرپور اور پوری سپورٹ حاصل ہے. ایک تو یہ. دوسرا یہ کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان میں ایک مشکلات پیدا کرنے کے لیے انوالو نہیں ہیں. مانتے ہیں ہم آپ کی بات, تو پھر جو لوگ مشکلات پیدا کر رہے ہیں وہاں بیٹھ کے انہیں ہمارے حوالے کریں نا. دیکھیں پاکستان نے ان 2 ڈھائی 3 سال میں بڑا صبر کیا ہے. پاکستان نے بڑا صبر کیا ہے, پاکستان نے مسالت کی کوششیں کی ہیں, پاکستان نے بات چیت کی بات کی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ وہ بغل میں چھری اور منہ میں رام رام. آپ نے ہند والوں کے ساتھ, ہندوستان کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے ہوئے تو آپ پالیسی بھی انہیں کی اپنا کے بیٹھ گئے ہیں کہ آپ جس باغرام میں آپ نے بت اسٹیچو توڑے تھے انہی کی تصویروں کے نیچے بیٹھ کے پریس کانفرنس بھی کرتے ہیں, اور پھر ان کی منہ میں چھری اور بغل میں چھری اور منہ میں رام رام والی پالیسی بھی اٹھا کے لے آئے. یہ طریقہ نہیں ہے. آپ نے بات چیت کرنی ہے ضرور کریں, لیکن آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ ایک سینسیبل ملک کے طور پہ آپ رہنا چاہتے ہیں اور ایک حکومت کے طور پہ آپ رہنا چاہتے ہیں, یا آپ ایک ٹیررسٹ لانچنگ پیڈ کے طور پہ استعمال ہونا چاہتے ہیں. اگر تو آپ لانچنگ پیڈ بنے رہیں گے تو پھر تو پاکستان آپ کے خلاف کارروائی بھی کرے گا, پھر تو بمبارمنٹ بھی ہوگی, پھر تو پاکستان نہیں چھوڑے گا آپ کو. کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمیں کوئی آ کے مارے اور ہمارے جو فورسز ہیں, ہمارے جو لوگ ہیں وہ ہمارے ہاتھوں پہ جوانوں ہاتھ کو شہید کرے, ہمارے جوانوں کو شہریوں پہ شہید بمباری کریں, کرے. ہمارے عوام کو نقصان پہنچائیں, مساجد کو, مدارس کو نقصان پہنچائیں, امام بارگاہوں کو نقصان پہنچائیں, اور ہماری فورسز, ہمارے جوان جو ہیں وہ ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں. کیوں بیٹھے رہیں گے؟ یہ جو ہتھیار ہیں ہم نے کیا وہ کیا کہتے ہیں شب بارات پہ چلانے کے لیے ہم نے بنائے ہوئے ہیں. یہ کوئی دیوالی کے پٹاخے ہیں جو ہم نے سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں. یہ انہی جیسے لوگوں کے لیے ہیں کہ جو ہمارے لیے خطرہ بنیں گے, چاہے وہ مشرق سے بنیں گے چاہے وہ مغرب سے بنیں گے. جو بھی خطرہ بنے گا ان کو سبق ضرور چکھایا ہم نے جائے اپنے گا. ملک کے دفاع کے لیے رکھے ہیں جتنے بھی. آپ دیکھیں نا, آپ 9-10 میں ہی آپ یاد کریں پچھلے سال 24-25 کا, تو تب بھی پاکستان نے بڑا صبر کیا تھا, ٹالریٹ کیا تھا. لیکن ایک اسٹیج ایسی آئی کہ جب انڈیا اپنی حدیں کراس کر رہا تھا. انگریزی میں ایک محاورہ ہے شہزاد صاحب کہ یور فریڈم اینڈس ویئر مائی نوز بگن. جہاں سے میری ناک شروع ہوتی ہے وہاں آپ کی آزادی کی حد ختم ہو جاتی ہے. تو جب انڈیا نے وہ حد کراس کرنے کی کوشش کی تو پھر پاکستان نے اسے بتایا کہ نہیں صبر کریں, اور دنیا نے دیکھا. پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں. اور ہمارے تو جو اے وی ایم اورنگزیب صاحب تھے انہوں نے تو 50 اور 60 کی بات کی تھی. اللہ خوش ہے کہ ٹرمپ صاحب کو انہوں نے تو 8 اور 9 اور 11 پہ بات پہنچا دی ہے. تو اب انڈیا خود تحقیق کرے کہ اس کے 6 طیارے گرے تھے کہ 11 گرے تھے. تو بات یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ افغان گورنمنٹ کو اس کنفیوژن سے نکلنا ہوگا. اسے واضح ہونا پڑے گا کہ وہ ایک گورنمنٹ کے طور پہ رہنا چاہتے ہیں یا وہ دہشت گردوں کے ساتھ کھڑے ہو کے. دیکھیں صرف پاکستان کے لیے ایشو نہیں پیدا کر رہے, وہ ایران کے لیے کر رہے ہیں, وہ چائنا کے لیے ایشوز پیدا کر رہے ہیں, وہ ازبکستان کے لیے کر رہے ہیں, تاجکستان کے لیے کر رہے ہیں, جتنے بھی سینٹرل ایشین کنٹریز ہیں ان کے لیے کر رہے ہیں. تو آخر کب تک آپ $1 ارب آپ کو اگر لیٹ سے انڈیا نے دے دیا تو آپ پراکسی بن گئے ان کی. یار اللہ کا خوف کر, آپ کیا کرائے کے کیا ہیں, ٹٹو ہیں, کیا چیز ہیں مطلب. اور یہ جو دعوے ہیں شہزاد صاحب, میں ایک بات بالکل واضح کرنا چاہتا ہوں, یہ جو ایک دعوے بار بار کیا جاتا ہے کہ ہم نے سپر پاورز کو ہرایا ہے, ہم نے رشیا کو ہرایا, USSR کو, اس وقت چونکہ USSR تھا, اور USA کو ہم نے باہر کیا ہے, اور ہم نے انگلینڈ. دیکھیں برطانیہ اس وقت توسیع پسندی کی وہ تھا, لیکن اسے ایک چیز نظر آ گئی تھی کہ اس ملک کا, اس جگہ کا کلچر کچھ اور ہے, تو اس نے اپنی سرحدات یہاں تک رکھ کے بابلا ختم کر دیا تھا. آپ نے برطانیہ کو کوئی شکست نہیں دی. ایک دوسرے یہ کہ 1891 میں جب آپ اس کے ساتھ ڈیورنڈ لائن کا معاہدہ کر رہے تھے تو نہ کرتے نا. اب آپ کہتے ہیں کہ ڈیورنڈ لائن ختم ہے اور اٹک تک ہمارا ہے اور جیلم تک ہمارا ہے. اور بھائی یہ جو سرحد ہے یہ انٹرنیشنل بارڈر ہے. آپ اس بارڈر سے 1 انچ بھی ادھر آئیں گے نا تو آپ کے جو آپ جن پاؤں پہ آئیں گے ان پاؤں پہ واپس نہیں جائیں گے. اور پاکستان اس وقت آپ کی 56 پوسٹیں آپ کی پکڑی ہوئی ہیں. تو بات یہ ہے کہ آپ کو ذرا ہوش کے ناخن لینے چاہیے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے USSR کو جو شکست دی ہے وہ آپ نے دی ہے. اور بھائی آپ کے جو استاد یہاں بیٹھے ہوئے تھے, ٹریننگ کون دے رہا تھا آپ کو؟ ساری دنیا جانتی کہ اس آپ کو تو ISI ٹریننگ دے رہی تھی, کون تھا؟ آپ کو تو ہماری فوج ٹریننگ دے رہی تھی, آپ کے لیے تو اسلحہ امریکہ بھیج رہا تھا.
یہ اسٹنگر میزائل کیا آپ نے بنائے تھے؟ آپ کی ایجاد ہے، یہ امریکہ کی ایجاد نہیں ہے. تو اسلحہ سارا امریکہ سے آ رہا تھا، ٹریننگ ساری یہاں پہ ہو رہی تھی. آپ تو صرف جو ہے آگے لڑ رہے تھے، آپ کو روزانہ کی دیہڑی ملی تھی، دیہڑی دار بنے ہوئے تھے آپ. اور یو ایس کی بات کرتے ہیں آپ، تو یو ایس میں بھی آپ کے ساتھ کون کھڑا رہے، کون آپ کو سپورٹ کرتا رہے؟ اور خدا کا خوف کرو یار. بات یہ ہے کہ آپ کو سوچنا چاہیے کہ اس طرح نہیں ہوتا، یہ جنگیں اس طرح نہیں ہے. آپ کو اب مار پڑ رہی ہے تو آپ کو آپ کی اپنی چیخیں نکل رہی ہیں. اصل حقیقت دکھائی دے رہی. کیوں؟ عوام بھی نہیں ہے ان کے ساتھ. نہیں ہے. دیکھیں وہاں کی عوام بھی نہیں ہے. اگر ہم یہ تصور کر لیں کہ وہاں کی آدھی آبادی خواتین پہ مشتمل ہے، لٹ سے میں بھی زیادہ ہو میں بھی کم ہو، تو کم از کم وہ تو آپ کے ساتھ نہیں ہے. نہیں 100% نہیں ہے، ٹھیک وہ ہے، آبادی نہیں 100% نہیں ہے. کیونکہ آپ جو ان کا حال کر رہے ہیں، میں نے کہا نا ایک صرف زندہ گاڑنے کا عمل رہ گیا، پیچھے رہ کے 50% میں جو ناردرن الائنس والے ہیں، جو شمالی علاقوں والے، کیا وہ ہیں آپ کے ساتھ؟ نہیں ہے. کیا نان پشتون آپ کے ساتھ ہیں؟ نہیں ہے. کندھاری گروپ اور کابل گروپ آپ آپس میں لڑ مر رہے ہیں. ملا ہیبت اللہ کے لوگ اور آپ لوگ جو ہیں یہ یہاں پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں آپس میں لڑ مر رہے ہیں. تو بات یہ کبھی وہ گروپ اوپر آ جاتا ہے. اس وقت چونکہ ہیبت اللہ اور اس کے ساتھیوں کا گروپ حاوی ہے، تو وہ ظاہر ہے کہ پالیسی ان کی چل رہی ہے. تو آپ کو سوچنا ہوگا کہ آپ جو ہے آپ جب تک پیسے ملتے رہیں تو آپ لڑتے رہیں گے، یا جب تک جو ہے آپ کو برابری کی سطح پہ بٹھایا جائے. یہ نہیں ہوتا، یہ اخوانوں کی نیچر ہے. آپ انہیں برابر بٹھائیں گے، وہ آپ کے گربان میں ہاتھ ڈال دیں گے. تو یا تو انہیں دبا کے رکھیں اور یا جو انہیں پیسے دیتے رہیں. یہ کچھ آپ کرتے رہیں تو ٹھیک رہیں گے. مقصد یہ ہے کہ اب انہیں سوچنا ہوگا. بس انف از انف. پاکستان کی پالیسی اس وقت بڑی کلیئر. ہم 2 دن پہلے پرسوں ہم گئے ہیں راولپنڈی، اور وہاں پہ ایک بریفنگ ہم نے اٹینڈ کیا سیکورٹی سورسز کی وہاں پہ. اور وہاں پہ ہمیں بالکل واضح انہوں نے کہہ دیا کہ نو ٹالرنس، 0 ٹالرنس پہ ہم کارروائی کریں گے. ہم ماریں گے انہیں، ہمارے 1 ماریں گے، ہم 10 ماریں گے. ادھر آ کے اٹیک کریں گے، ہم جا کے وہاں پہ کابل اور قندھار میں اٹیک کریں گے. اور پھر ملا ہیبت اللہ کب تک بچتا رہے گا؟ روزانہ آپ اپنی جگہیں تبدیل کر رہے ہیں. یار اس طرح نہیں ہوتا نا. تھوڑا سا آپ لوگوں کو تھوڑا سا ہوش کے ناخن اب لینے پالیسی چاہیے. چینج کرنی پڑے گی. ہوش کے ناخن.